اور جیسے میں اندر کہا کہ میری بہت تمنا تھی ان سے ملوں اور وہ آج پوری ہو گئی الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی وجہ سے. ایک بار فون پہ بات ہوئی تھی چند ہفتے پہلے ان سے الحمدللہ. اور میں جانتا ہوں کہ جو بڑے عالم دین پاکستان کے ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے ماشاءاللہ. اور ان سے ملاقات کی کافی تمنا تھی, اسی لیے میں نے کہا مستثنی صاحب سے کہ اگر میں کوئی ریلیجس شخص سے ملوں گا تو پہلے ان سے ملوں گا پاکستان میں. اور کچھ لوگ ملنے آئے تھے کل, میں پہلے ان سے ملوں گا باقی ملوں گا, تو ترتیب ہونا چاہیے. الحمدللہ جو ان کی خدمات ہے اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ قبول فرمائے. جیسے کہ جانتے ہوں کہ میرا جو میری اسپیشلٹی ہے وہ ایک کمپیریٹیو ریلیجن, تقابلی ادیان. اور سیکنڈ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یا لکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں, تو وہ میری اسپیشلٹی ہے کہ اس تنقید کا جواب دے. تو میں ایک الگ فیلڈ سے ہوں. اور یہ دعوتی میدان میں متاثر ہوا میں شیخ احمد دیدات سے. اور میری تمنا تھی اور میرے والدین کی تمنا بھی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. اور اس وقت میرے نزدیک سب سے بہترین جو پیشہ ہے وہ ڈاکٹر کا ہے, جو انسانیت کی خدمت کر سکتا. جب میں شیخ احمد دیدات صاحب سے ملا, ان سے متاثر ہوا, پھر قرآن کا ترجمہ قرآن کو اور ترجمے سے پڑھنے لگا, تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے, جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں سب سے بہترین پروفیشن پیشہ ہے وہ داعی کا ہے. تو جب مجھے ایک اچھا پیشہ ملا جو ڈاکٹر سے بھی اچھا ہے, تو میں تبدیل ہوا ڈاکٹر آف اے باڈی ٹو ڈاکٹر آف اے سول. ایک طبیب سے جو بدن کا ڈاکٹر ہے طبیب ہے, میں کنورٹ ہوا روح کے طبیب کے ساتھ. علم الابدان سے علم الادیان. الحمدللہ. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میرے زبان میں لکنت تھی, کہتے اسٹیمرنگ. اور جب بچپن میں کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے, میں نام ذاکر ہے, یہ زبان میں لکنت تھی. اور ایک شخص اگر خواب میں سوچنا چاہتا ہے, کچھ بھی سوچ سکتا ہے, خواب ہوتا ہے. تو خواب میں میں یہ سوچ سکتا تھا کہ میں بڑا ڈاکٹر بنوں گا, لیکن کبھی خواب میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں گا, کیونکہ لکنت تھی زبان میں. اس کے بعد اللہ کی مدد آئی, شیخ دیدات سے ملاقات ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں جو شروع میں کہا, اور وہ دعا جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اکثر علماء اس کی ذکر کرتے ہیں, لیکن میرے لیے اور لاگو ہوتا ہے اس میں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی زبان میں لکنت تھی جو عام علماء کی زبان میں نہیں ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صدر کو بڑا کرو, اور جو لوگوں کے بیچ میں جو درار ہے, جو بیریئر ہے, اسے نکال دے. اور زبان کا بیریئر بھی تو میرے ڈبل لاگو ہوتا ہے, کیونکہ میرے زبان میں لکنت ہے. اور اللہ کی مدد سے میں تقریر کرنا شروع کیا, اور اللہ کی فضل سے اللہ نے محبت ڈالی. تو میں ناچیز ہوں, میں جانتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کروڑوں لوگ جو علم رکھتے اسلام کا اس کے بارے میں, لیکن اللہ نے محبت ڈالی لوگوں کے دل میں میرے لیے. تو یہ ھذا من فضل ربک. اور پاکستان میں ذرا زیادہ محبت ڈال دی اللہ نے. تو اسی لیے پاکستانی سے لگا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ کئی پاکستان جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں, چاہے سعودی عربیہ ہو یا دبئی ہو یا قطر ہو یا UK ہو یا امریکہ ہو, تو اکثر پاکستان سے ملاقات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے نہایت قابل احترام مہمان گرامی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, اور ان کے ساتھ
شریک وفد، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح ہمارے گھر کو انہوں نے آج رونق بخشی، ان کی تشریف آوری سے ہمارا پورا ملک خوش قسمت ہے، اور پورے ملک میں ان کے لیے ایک استقبال ہے، ان کے لیے خوش آمدید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ تشریف آوری ان کے عزت میں بھی اضافے کا سبب بنے، اور جو مشن ان کے سامنے ہے دین اسلام کی دعوت کا، اس میں مزید اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔